Ladura. Ladura. Ladu. Ladura baso. Azaya. Azaya. Aha. Azaya. Azaya. Uso ladura. Hada dito. Black sa Azaya. 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 بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو، پښتنو، غیرتمندو، بیا خصوصا مسافرو خویندرونو، د یوې بجې پورې مخبله ډیوټي وکړه او بعد د یوې بجې نه خپل لور اصغر حاجي صاحب ته مې وی چې حاجي صاحب زوبه غازي ته، توربیلې ته، چې کوم د هریپور ډسټرک سره ده، توربیله ډیم چې کوم علاقه ده، هلته به ځو. یو خور ده مخکې ورته هم مونږ په ایزي پیسه باندې یو 10,000 روپۍ لېږلې وې او ښه کاپي چنبین مو کړه، د هغې نه پس مو ورته لېږلې وې. هغه خور ته ډېر زیات تکلیف دی او څه مسلې پې پېښېږي، څه کار کوي چې کله ورته څه مسلې راشي نو د دې سره یو څو خبرې کوو او اردو به وایي، پښتو ورځي نه. بیا چې زمونږ د امید فلاحي تنظیم پاکستان د طرف نه مونږ دومره د لرې نه راغلي یو د پېښور نه، نو بیا به سره د خپل تنظیم د طرف نه امداد وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بہن؟ ٹھیک ہوں بھائی. اچھا بہن، ذرا سری بتا دیں آپ مجھے کہ یہ کون سی جگہ ہے، آپ نے ہم سے جو ہماری تنظیم سے کس طرح رابطہ کیا اور ابھی آپ کو بیماری کیا ہے، اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کام کیا کرتی ہے. کبھی کبھار آپ کے جو وہ گلکاروں کے ساتھ، مستریوں کے ساتھ کام کرتی ہے، تھوڑا سرسری بتا دیں. جی اس طرح ہے بھائی کہ میں جو ہے نا، مجھے کم از کم 3 سال پہلے مجھے فالج ہوا تھا، جس میں نے مثلا ادھر ایم پی ایف ایسے زمان ہے غازی کا، اس کے پاس میں جب گئی تو اس کو میں نے بولا لکھ کر دیا میں نے کہ بھائی میری مدد کرو. اس نے بولا کہ میں کیوں تمہاری مدد کروں، میں نے تو تمہیں بیمار نہیں کیا. پھر یونین کونسل میں گئی، وہاں بھی لوگ تھے، انہوں نے بولا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. جب پھر ادھر سے میں واپس آ گئی، میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر تھا، میں نے وہ سیل کر دیا، اپنے علاج کے لیے سامان سارا سیل کر دیا. پھر اس اچھا، وہ گھر آپ نے کتنے کا سیل کیا؟ جب آپ بیمار تھی، آپ کی مجبوری تھی، تو کتنے پہ سیل ہوا وہ گھر؟ وہ گھر تو کم از کم 4-5 لاکھ سے زیادہ تھا، لیکن میں نے 1 لاکھ میرے خیال میں 80,000 تک بیچ دیا تھا. سامان بھی اس میں سب کچھ میں نے بیچ دیا، لیکن اپنے علاج کے لیے. مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کے لوگ کسی سے مدد نہیں کرتے، نہ کسی کے مثلا کوئی ہیلپ نہیں کرتے، کیونکہ یہ میں ادھر گئی، ادھر ایم پی ہے، حالانکہ اس کو اللہ پاک نے بہت دیے، اس کے باوجود اس نے میری 1 روپے کی مدد نہیں کی. اس نے یہی جواب دیا کہ میں کیوں مدد کروں، میں نے تو تمہیں نہیں بیمار کیا. پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی، میں نے گھر وغیرہ بیچا سب کچھ. تو یہاں پر جو ہے پھر میں نے اس طرح کہ میں نے اپنے مثلا کام وغیرہ کرتی تھی. مجھے اسلام آباد آپ کیا کام کرتی تھی؟ جی میں اس طرح کی کبھی جب زیادہ مجبوری ہو کرتی، ادھر میرے ساتھی ہمسائے یا محلے میں کوئی مستری کام کرے، میں اس کے ساتھ بلاک اٹھاتی تھی اور بلاک اٹھاتی تھی، سیمنٹ اٹھاتی تھی؟ جی میں سیمنٹ اور بلاک اٹھاتی کام کرتی تھی. لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کیونکہ ادھر لوگ جو ہے نا کسی کی کوئی مدد نہیں کرتے. میرے ادھر کم از کم 20 سال ہو گئے ہیں. یہاں کا کوئی سیاسی، کوئی ایسا کوئی اہم بندہ نہیں ہے کہ جس نے میری مدد کی ہو. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ آپ کا دیکھا ادھر موبائل میں، تو پھر آپ کا نمبر جو میں نے کال کی، آپ سے بات کی، آپ نے بولا کہ بہن میں تمہاری مدد کروں گا. پھر میں نے آپ کو ایسا کیا کہ میں نے وہ کوئی کاغذ بھیجے ہیں، سارا کچھ آپ نے وہ طلاق نامے والے سارا کچھ بھیجا ہے. پھر آپ نے مجھے 10,000 روپے بغیر دیکھے، بغیر جان پہچان کے آپ نے مجھے بھیجے ہیں. اور اللہ پاک آپ کو عزت دے، زندگی دے. آج آپ ادھر تک آ گئے ہیں کہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور مجھے ایسے لگے کہ باقی دنیا کسی کی وجہ سے آباد ہے. آپ جیسے لوگ ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ دنیا میں سلسلہ بنایا ہے. آپ لوگ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، عزت دے. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو طلاق ہوا ہے؟ جی. اچھا، تو جو آپ کا ہسبینڈ تھا، ایکس ہسبینڈ ہے، وہ اس کی اور بیوی بچے وغیرہ ہیں؟ جی اس طرح کہ اس کی پہلے بیوی بچے تھے، تو اس نے مجھ سے یہ بات بیوی کی چھپائی تھی. اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، پھر آتا جاتا، پھر اس کی بیوی کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھے فون پر طلاق دے دی. پھر اس کے بعد میں نے کیس مثلا کیا. یہ ادھر نسیم وکیل صاحب ہیں، انہوں نے میرا کیس لڑا ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے فیس نہیں لی. مجھے
انہوں نے کھلا دلا دی. فتویٰ بھی میرے پاس ہے, مجھے دیا تھا کراچی دارالفتح علوم والوں نے. تو اس نے پھر مجھے طلاق دے دی. میں بیمار ہو گئی, اس نے مجھے طلاق دے دی کہ مجھے اس کا علاج کرانا پڑے گا یہ وہ. اور اس نے مجھے حق مہر میں بھی کچھ بھی نہیں دیا. نہ میں نے پھر میرے کچھ ایسے حالات تھے کہ میں کیس نہیں دیر کر سکتی دوبارہ, کیونکہ یہاں پر عدالتوں میں نہ کسی غریب کو انصاف ملتا ہے اور پیسے کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے مسلمانوں, آپ نے سن لیا اس بہن کی 2-3 باتیں میں نے نوٹ کی. ایک کہ ادھر کا MPA ہے, میں اس کے پاس گئی کہ مجھے پالج ہوا ہے, میرے ساتھ ہیلپ کرے. تو اس محترم صاحب MPA نے کہا کہ میں کیوں مدد کروں, میں نے تو آپ کو بیمار نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2, ادھر جب یہ واپس آئی تو اس کو پالج کا اٹیک ہوا تھا, تو 4 لاکھ کا گھر اس نے 80,000 روپے پر بیچ دیا. اچھا 1,80,000 پہ 4 لاکھ کا گھر بیچ دیا, بمائے سامان, اس میں پریز, چارپائیاں, میزیں, کرسیاں وغیرہ سب کچھ تھی. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات, ہسبینڈ نے بذریعہ فون طلاق دی, کوئی مہر نہیں, کوئی وہ نہیں. تو ہماری بہن کہتی ہے کہ میں اس لیے عدالتوں میں نہیں گئی کہ ادھر عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا ہے. مونگا بد دیسرا یو 1,000 روپے امداد کو دغه چې موږ د پیښور نه راغلي دومره لرې نه راغلي او هغه 1,000 روپۍ تاسو کو دا وکتل, دا تاسو ګورئ که نه, دا ټول پایلونه دي. دا زموږ دا خور چې دا په دې هزاره ډیویژن کې چېرته اسپتال نه دی پرېښی, دا هغه پایلونه دي. نو دا به ځان له څه ټکه پکې علاج وکړي او روژه هم د اختر هم دی. نو حاجي صاحب دې ته 30,000 روپۍ ورکوي. یہ رسید لے بہن, دا ورته وشماره 1 2 3 4 5 6, یہ 30,000 روپے. 30,000 روپے. اچھا یہ جس نے بھی بھیجے ہیں نا, تو یہ ادھر پاکستان میں بھی ہے, باہر ملکوں میں بھی ہے, تو اس کے لیے دعا کرنا. اللہ پاک ان کو زندگی دے, عزت دے, کامیابی دے, اور اللہ پاک آپ کو بھی اس چیز کا اجر دے. آپ میرے لیے اتنے دور سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی بہت مہربانی. اور یہاں جو ایک میری بہن بنی ہوئی ہے وہ مثلا اسلامی بہن ہے جو بیسیکل مردان کی ہے, اس کی شادی ادھر ہوئی. اس نے مجھے گھر میں عزت دی, پناہ دی, اور مجھے گھر کے لیے جگہ دی لکھ کر. اس کا ایک بیٹا ہے, وہ میرے بچوں کی طرح ہے. اسے مجھے اپنی بیٹی بھی دی مجھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگی, تمہارا سنبھالے گی, تمہاری تھوڑی بڑی ہوگی, تمہارا خیال رکھے گی. تو ان کو بھی اللہ پاک عزت دے, زندگی دے, اور بہت مہربانی ہے آپ کی بھائی. اور یہ جو بھائی ساتھ ہیں ان کو بھی اللہ پاک عزت دے, زندگی دے. بہت شکریہ ملګرو, ډیره مننه. موږ د دې خپلې خور سره 1,000 روپۍ امداد وکړو. ما د یوې پورې ډیوټي وکړه, بعد د یوې نه زه راغلم دلته توربېله غازي ته, او زما سره اصغر حاجي صاحب یا زما چې کوم نور ملګري که په دې وطن کې ما له پیسې راکوي او که د بهر نه رالېږي, نو زه به دا دعا وکړم چې الله پاک دې دا پیسې په هغه ځای کې په کار کړي چې په کوم ځای کې اړخ لګي.